بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، میں آپ کو رمضان المبارک کی مبارکباد دیتا ہوں، اور ایک ایسے وقت میں جب جمعۃ الوداع کے موقع پر ہم مل رہے ہیں، رمضان جا رہا ہے، ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ سب کی، ہم سب کی جو عبادتیں ہیں اور جو کیا میں کوششیں ہیں رمضان کو منانے کی، رمضان کو سیلیبریٹ کرنے کی، رمضان کے روزے رکھنے کی اور تراویح پڑھنے کی، ان سب کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ طیبوں، یہ رمضان اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ ہم اس موقع پر اپنے ان فلسطینی بہن بھائیوں کو نہیں بھول سکتے جو کہ بنیادی طور پہ اس وقت اسرائیل کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، اور جیسا کہ ابھی ہمارے دوست شمس پرویز کہہ رہے تھے 50,000 نہیں، 50,000 سے کہیں زیادہ لوگ جو ہے وہ لقمہ اجل بنائے جا چکے ہیں، ان کے گھروں کو ایک طرح سے برباد کیا گیا ہے، ان کے بچوں کو ایک طرح سے قتل کیا گیا ہے، ان کی خواتین کو ایک طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہے، انہیں موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ ہم اس سب کو بھول نہیں سکتے ہیں۔ ہمیں افسوس یہ ہے کہ اس موقع پر جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ملا، اور عالم اسلام کو جس طرح سے ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا اس طرح اس نے ریئیکٹ نہیں کیا۔ اس میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ بالکل نہیں انہوں نے کیا، لیکن بہرحال جو انہیں کرنا چاہیے تھا، جو وہ کر سکتے تھے، وہ نہیں کیا انہوں نے۔ اس بات کا ہمیں پوری طرح سے احساس ہونا چاہیے، اور میں ایران کو اس کے لیے مبارکباد دیتا ہوں۔ ایران کے جو مذہبی پیشوا اور رہنما تھے، آقائے روح اللہ خمینی، ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ساری دنیا کے اندر ایک نئی روح پھونکی اور یہ بتایا کہ فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ کسی ایک گروہ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ عالم اسلام کا اجتماعی مسئلہ ہے جس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اور مجھے یہ خوشی ہے کہ 1989 سے جب سے انہوں نے یہ کال دی کہ ہم یوم القدس کے طور پہ جمعۃ الوداع کو منائیں، اس وقت سے ہم مناتے آ رہے ہیں، اور ساری دنیا میں ایک نئی بیداری پیدا ہوئی ہے۔ ہمیں اس موقع پر حماس کے ساتھ پوری ہمدردی ہے۔ ہم غزہ کے سے لوگوں کو ہٹائے جانے کے خلاف ہیں، کیوں کہ ہمارے نزدیک غزہ جو ہے وہ کوئی قابل فروخت علاقہ نہیں ہے جس کی کہ ٹرمپ صاحب یا اسرائیل کسی طرح کی سودے بازی کر سکے۔ ہمیں اس لیے کوشش کرنی چاہیے۔ میں اس وقت، معاف کیجیے گا، میرے نزدیک IUS کا کوئی تصور ڈاکٹر منظور عالم کے بغیر ناممکن ہے، لیکن بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ انہیں صحت دے، اور صحت عاجلہ اور کاملہ دے، اور وہ ایک طرح سے ہماری قوم کی اسی طرح سے رہنمائی کرتے رہیں جیسے کرتے آئے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے دوست شمس تبریز کا کہ جنہوں نے اس موقع پر یہ روزہ افطار کی دعوت بھی کی، ساتھ میں فلسطینیوں کو نہیں بھلایا۔ یہ بڑی بات ہے، اس کے لیے ہم ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔